یہ بات اہم نہیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ اہم یہ ہے ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے آپ کا رویہ کیسا ہے۔ جتنی زیادہ مشکلات اور تکالیف پر آپ قابو پائیں گے، اتنی ہی آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ ہنرمند پائلٹ طوفانوں اور آندھیوں میں جہاز اڑانے کی وجہ سے ہی شہرت پاتے ہیں۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا نام آزادی ہے۔ اپنی ناکامی کے لیے ہمیشہ تقدیر کو ہی کوستے رہنا سخت قسم کی غلامی ہے۔ اس کے برعکس اس بات کا یقین بہت اطمینان بخش ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ موت یا زندگی کی مشکلات اتنی ڈراؤنی نہیں ہوتی جتنا کہ ان کا خوف۔ جھوٹے لوگ ہی اس دنیا میں تمام گناہوں اور برائیوں کا سبب بنتے ہیں۔ حرص و لالچ بھی حسد کی طرح انسان کی زندگی میں جڑیں بنا لیتا ہے، جو اس کی موت تک قائم رہتی ہیں۔ جب آپ غصے میں آ جائیں تو خود کو سمجھائیں کہ غصہ کرنا نہ صرف ایک بری بات ہے، بلکہ آپ نے اپنی عادت میں ایک برائی کا اضافہ بھی کر لیا ہے۔ جو شخص سچائی کو تلاش کرتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، ایسے شخص کو کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے قیمتی سمجھنا چاہیے۔ جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے اس کا بہترین استعمال کریں اور باقی جیسے ہوتا ہے اسے ہونے دیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ان چیزوں پر غم نہیں کرتا جو اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اپنے پاس موجود چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ بڑا ایک دم نہیں ہو جاتا، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ درختوں پر بھی پہلے پھول آتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے اور کافی دیر بعد پکتا ہے۔ پہلے خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا بننا ہے اور پھر اس کے لیے وہ سب کچھ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی بری بات کی جاتی ہے اور وہ برائی آپ میں ہو تو اسے درست کریں۔ اگر وہ بات غلط ہے تو ہنس کر ٹال دیا کریں۔ زندگی میں خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ جیسے کسی سمندری جہاز کو ایک ہی لنگر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح زندگی کو بھی صرف ایک امید پر نہیں گزارنا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کا الزام کسی دوسرے پر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ خود کو غلطیوں کا ذمہ دار سمجھنے کا مطلب ہے کہ ہماری تعلیم شروع ہو چکی، اور اگر ہم غلطیوں کا ذمہ دار نہ خود کو سمجھے نہ ہی کسی دوسرے کو، تو ہماری تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔